تو واقعات بہت سارے ہیں اور مناظرات امام رضا علیہ السلام کے بیان بھی کی جاتے ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں مناظرات امام رضا علیہ السلام کے عنوان پر. لیکن آج ہم ایک دوسرے پہلو کو بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علم لدنی کے بھی حامل تھے مولا. ایک شخص مامون رشید کے پاس آیا اور مامون رشید کو بڑا پریشان کر دیا. مامون رشید وہ پریشانی لے کر مولا رضا کے پاس آیا، کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ امام رضا نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے. اور یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ کار تھا کہ جب مشکل کشائی کیا کرتے تھے تو پوری دنیا کے لیے مشکل کشا ہوتے تھے. اور اسی لیے مولا علی کے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے تو چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، علی کے مرتضی ہر ایک کی مدد کریں گے، کیونکہ علی علی ہے، ہر ایک کی مدد کریں گے اگر کوئی مدد کے لیے انہیں پکارتا ہے. تو مولا رضا کو پکارا اور مولا رضا کی خدمت میں آیا، کہا کہ ایک شخص نے مجھے بڑا پریشان کیا. کیا پریشانی ہے تیری؟ کہ وہ کچھ بال لے کر آیا ہے میرے پاس اور کہتا ہے کہ یہ منہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ رسول اکرم کے بال مبارک اور منہ مبارک ہے، اور کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اس لیے آپ اس کے بدلے مجھے کوئی تحفے تحائف دیں اور انعام دیں. تو چونکہ یہ قبیلے بنی عباس سے تعلق رکھتا تھا، بنی عباس آل عباس سے تعلق تھا اس کا، اس لیے بہرحال پیغمبر کی نسبت سے ان کو بار بار یہ اظہار کرنا پڑتا تھا کہ ہم پیغمبر کے خاندان والے ہیں، ہم پیغمبر کے چاہنے والے ہیں اور خاص عقیدت ہے ہمیں خاندان رسول سے. اس لیے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر ایسے افراد کو بہرحال انعام سے نوازنا بھی پڑتا تھا. لیکن مشکل یہ تھی، کہتا ہے کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو صرف یہ ایک شخص کا تو معاملہ نہیں ہے. آج یہ منہ مبارک لے کر آیا ہے، کل کوئی اور منہ مبارک لے کر آ جائے گا، پرسوں کوئی اور منہ مبارک لے کر آ جائے گا، اور اس طرح تو ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا. تو اگر یہ سچا ہے تو اس کو نوازنا چاہیے اور میرا دل ہے کہ اس کو دیا جائے. اور اگر یہ جھوٹا ہے تو کہیں یہ میری شان و شوکت کے خلاف نہ ہو جائے کہ میں اس کو عطا نہ کروں. اور اگر یہ سچا ہے اور اگر میں نے عطا نہیں کیا تو میری شان و شوکت کے خلاف ہو جائے گا. اور اگر یہ جھوٹا ہے اور میں نے عطا کر دیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور یہ جا کر لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے اس طرح سے بیوقوف بنایا اور پھر لوگوں کے درمیان یہ بازار گرم ہو جائے گا. کیا کروں میں، اس کو اب انعام دوں یا نہ دوں؟ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ وہ منہ مبارک میرے سامنے لے کر آؤ. منہ مبارک کو لے کر آئے. 7 بال تھے اس میں، 7 منہ مبارک تھے. امام نے 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا. کہا کہ یہ 3 وہ ہیں جو جھوٹے اور جعلی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ 3 ہی کیوں تھے. کہا کہ یہ 3 وہ ہیں کہ جو منہ مبارک رسول اکرم نہیں ہیں، اور یہ 4 وہ ہیں جو منہ مبارک رسول اکرم ہیں. مامون کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا اور یہ کیسے آپ نے جان لیا کہ یہ 3 نہیں یہ 4 ہیں؟ کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا میری بات پر تو آگ جلاؤ، اور آگ جلانے کے بعد ان 3 کو بھی ڈالو آگ میں اور ان 4 کو بھی آگ میں رکھو. جب ان 3 کو ڈالا گیا تو وہ آگ میں جالتے ہی بھسم ہو گئے اور جل گئے اور راکھ ہو گئے. اور جب ان 4 منہ مبارک رسول اکرم کو آگ کے قریب کیا گیا تو یہ سونے کی طرح چمکنے لگے. کہا دیکھو یہ ہے پہچان کہ نبی اکرم کے منہ مبارک ہوں گے تو اس طریقے سے وہ چمکیں گے. اور اس طرح سے مولا رضا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ 4 وہ ہیں کہ جو منہ مبارک رسول اکرم ہیں، لیکن وہ 3 منہ مبارک کے رسول اکرم نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس علم لدنی ہو، علم غیب ہو، جانتا ہو کہ کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے. جب مولا رضا علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ بال کس کا ہے اور کس کا بال نہیں ہے، تو کیا مولا رضا یہ نہ جانتے ہوں گے کہ کون سا عمل کس کا ہے اور کون سے اعمال کس کے نہیں ہیں؟ جب بال کے بارے میں جانتے ہیں تو یقیناً اعمال کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی روایات بہت ہیں، لیکن بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا رضا علیہ السلام سے انسان جتنی عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اعمال کو بھی انسان اتنا ہی خوبصورت کر لے کہ مولا رضا علیہ السلام خود یہ فرمائے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا عاشق ہے، یہ ہمارا محب ہے. اور اس طرح سے فیصلہ ہوا. البتہ روایت کا جملہ پھر یہ بھی ہے کہ مامون رشید کے حسد کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. وہ آگ جو بظاہر سامنے لگائی گئی تھی وہ حقیقت میں مامون رشید کے دل میں لگ گئی کہ یہ شخص
ہر سوال کا جواب جانتا ہے. اس کے سامنے جو پریشانی لے کر آؤ، جو مشکل لے کر آؤ، جو مسئلہ لے کر آؤ، یہ آسانی سے اس کا جواب دے دیتا ہے. تو ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ویسے ہی با کردار ہیں، یہ ویسے ہی با علم ہیں، یہ ویسے ہی با فضیلت ہیں، اور پھر ان کی شہرت میں اگر اضافہ ہو گیا تو پھر میرے تخت و تاج کا کیا ہوگا؟ اس لیے بالآخر مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کروایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا رضا علیہ السلام کے اور بھی معجزات ہیں، اور بھی واقعات ہیں، اور کچھ واقعات واقعاً بڑے عجیب ہیں. ایک شخص نے خواب میں مولا رضا علیہ ایک شخص نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور دیکھا کہ نبی اکرم مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور جتنے حاجی ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم کے سامنے ایک ٹوکری ہے، اور اس ٹوکری کے اندر کھجوریں ہیں. جو باسکٹ ہے اور ٹوکری ہے وہ مدینہ کے کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے. توجہ فرمائیے گا، مدینہ کے کھجوروں کی درخت کے پتوں سے بنی ہوئی ہے. اور جو کھجوریں موجود ہیں وہ بھی مدینہ کی کھجوریں ہیں، جس کا نام سیحانی کھجوریں ہوتی ہیں. خاص کھجور ہے سیحانی، مدینے کی کھجوریں موجود ہیں. خواب دیکھتا ہے اور وہ بھی اس محفل کے اندر شریک ہوتا ہے. پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے. پیغمبر اکرم ایک مٹھی بھر کے اس کے حوالے کھجوریں کرتے ہیں. وہ کھجوریں اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے کر جب آگے بڑھتا ہے تو اس کو گنتا ہے کہ کتنی کھجوریں ہیں کہ جو پیغمبر اکرم نے مجھے دی ہیں. تو گنتا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ 18 کھجور کے دانے اس کے پاس موجود ہیں. بڑا خوش ہوتا ہے. صبح کے وقت جب بیدار ہوتا ہے اور وہ خواب اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور واقعی یہ بڑا علم ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے. ہم سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، اس کی آپ تعبیر بتا دیں، فلاں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. تو ایک جواب ہم جو دیتے رہتے ہیں وہ اب ہم آن ایئر بھی آپ کے خدمت بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ جواب سبھی تک پہنچ جائے کہ دیکھیں خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم بہت بڑا علم، بہت سنگین علم، اور بہت زیادہ ریاضتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے. اور یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اس ریاضت کے بعد کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھائی ہے، اور اس نیک عمل کے بعد کہ جو زلیخا کے واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے انجام دیا ہے، اگر وہ کوئی نیک عمل انجام دے کہ جس کا علم صرف پروردگار عالم کو ہو، اور خلوت کے اندر بھی انسان کی تنہائیاں بھی اتنی پاک و پاکیزہ ہوں، تو پھر پروردگار وہ علم تعبیر خواب عطا فرماتا ہے. تو یہ علم کسبی علم نہیں ہے. البتہ کسبی علم لوگوں نے کسب کرنے کی کوشش کی ہے، جاننے کی کوشش کی ہے. کتابوں کو لوگ پڑھتے ہیں کہ کتاب میں فلاں خواب کی کیا تعبیر لکھی ہے، فلاں خواب کی کیا تعبیر لکھی ہے، اور بہت ساری کتابیں بھی تعبیر خواب کے علم کے بارے میں موجود ہے. لیکن ہم اس کے اندر بھی گزارش کریں گے کہ کبھی کبھار ایک ہی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، لیکن جب ہم معبر کے پاس گئے اور جو عالم دین ہے اور جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کے خواب کی الگ تعبیر بیان کی اور ہمارے خواب کی الگ تعبیر بیان کی، جبکہ خواب ہم نے ایک جیسا دیکھا تھا. تو خواب کی تعبیر بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بہت سے واقعات اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے الگ ہوں گے، ہمارے الگ ہوں گے. ہم نے اگر اپنی زندگی کے اعتبار سے وہ خواب دیکھا ہے تو اس کا الگ مفہوم نکلتا ہے، اور آپ نے وہی خواب دیکھا ہے تو اس کا الگ مفہوم نکلتا ہے. اس لیے خواب کی جب تعبیر کتاب کے اندر دیکھی جائے گی تو کتاب کے اندر تو ایک ہی جواب موجود ہے، وہ آپ کے لیے بھی وہی جواب ہوگا اور ہمارے لیے بھی وہی جواب ہوگا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے حالات اور واقعات دیکھنے کے بعد اس کا مفہوم اور اس کی تعبیر آپ کے لیے الگ ہوتی ہے اور ہمارے لیے الگ ہوتی ہے. اس لیے تعبیر خواب بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہ شخص کے جس نے خواب دیکھا تھا نبی اکرم کو اور دیکھا تھا کہ اس کی جھولی نبی اکرم نے بھر دی اور 18 کھجور اس کے پاس موجود ہے، تو اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. تو اس نے سوچا کہ شاید اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مطلب نبی اکرم نے گویا مجھے یہ بتایا ہے کہ تمہارے پاس اب 18 سال موجود ہیں زندگی کے. ایک کھجور 1 سال پر دلالت کرتی ہے. جیسے جیسے تمہارا وقت گزرتا جائے گا 18 سال مکمل ہوتے ہی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. اس نے یہ تعبیر اپنے ذہن میں سوچی، اور ابھی یہ تعبیر سوچی تھی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد، اور روایت کے اندر جملہ موجود ہے کہ تقریباً 20 دن کے بعد مولا رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور مولا رضا علیہ السلام مدینے کے اندر موجود تھے.
اور کہتا ہے جب میں مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر بز میں داخل ہوا تو وہی کیفیت دیکھی کہ جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، اور جس مسند پر رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے اسی مسند پر فرزند رسول خدا حضرت علی رضا علیہ السلام موجود تھے، اور دیکھا کہ وہی بزم سجی ہے، اور اتفاق سے امام رضا جس چٹائی پر موجود تھے وہ چٹائی بھی رسول اکرم کے نیچے تھی، اور جس ٹوکری سامنے موجود تھی وہی ٹوکری مولا رضا کے سامنے تھی، اور اس کے اندر کھجوریں ہی موجود تھی، اور وہی مدینے کی کھجوریں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ مولا رضا سے بھی کچھ میں کھجوریں حاصل کروں، تو مولا رضا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اے فرزند رسول مجھے کچھ کھجوریں عطا فرمائیے اور کچھ مجھے انعام دیجیے۔ تو امام رضا نے بھی ایک مٹھی بھری اور میرے دامن میں ڈال دی، اور جب میں نے اسے گنا وہیں پر ہی تو دیکھا کہ جتنے دانے رسول اکرم نے مجھے خواب میں دیے تھے اتنے ہی دانے امام رضا علیہ السلام نے بیداری میں دیے، اور 18 کھجوریں کل میرے دامن میں موجود تھی۔ تو میں نے امام رضا سے عرض کیا کہ مولا کچھ اور بھی عطا فرمائیے، کچھ اور دانے دے دیجئے۔ تو امام رضا نے مسکرا کر کے خوبصورت جواب دیا ہے، اور یہ حاصل کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو زادک رسول اللہ لزدناک، فرمایا کہ اگر رسول اللہ تمہیں زیادہ دے دیتے تو پھر ہم بھی اس کے اندر اضافہ کر دیتے اور تمہیں زیادہ دے دیتے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے یقین ہو جاتے ہیں انسان کو کہ مولا رضا علیہ السلام وہ علم رکھتے تھے اور وہ کمال اور وہ فضل رکھتے تھے جو ان کے بھائیوں میں سے کسی کے پاس موجود نہیں تھا، اور وہ ساتھ سرکار کے بعد امام برحق تھے۔